ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، ایک تو قانونی نقطہ نظر کہ گورنر نے جو اقدام اٹھایا، مزید اگر نہیں ہرڈل کریٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو حلف برداری کی تقریب کو مزید کتنا ڈیلے کر سکتی ہے یا اس میں مزید کیا آپشنز نکل سکتی ہیں؟ پھر یہ بھی کہ نون لیگ اب اس صورتحال کو قانونی کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر کے لیے بات ڈیلے ہو سکتی ہے. دو باتیں اس کے اندر کرنی تھوڑی سی بنیادی ہیں قانون کے پرسپیکٹو سے. ہمارا ریاست کا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ گورنر صوبے کے اندر وفاق کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. سو پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر صدر پاکستان ہر صوبے کے اندر اپنا اپنا گورنر تعینات کرتے ہیں، جس وجہ سے بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ چیف منسٹر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہو جو کہ صوبے کے اندر پاور میں ہو، جیسے کہ 2008 میں ہوا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کا چیف منسٹر شہباز شریف صاحب پنجاب کے اندر چیف منسٹر تھے، لیکن کیونکہ وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو گورنر پنجاب ہیں وہ سلمان تاثیر صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کے گورنر تھے. تو گورنر کسی بھی صوبے کے اندر وفاق کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے اور وفاق کی نمائندگی ہی کرتا ہے. لیکن آئین کے نیچے اور بائی دی وے آئین کے اندر آرٹیکل 101 کے نیچے یہ بات بائنڈنگ ہے کہ گورنر کی اپوائنٹنگ اتھارٹی پریزیڈنٹ ہے اور اس کے لیے پرائم منسٹر ایک ایڈوائس بھیجے گا پریزیڈنٹ کو. بائی دی وے پریزیڈنٹ کے پاس اس ایڈوائس کو ریفیوز کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اچھا، ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر کہ گورنر کس کو لگایا جائے کسی صوبے میں، یہ پریزیڈنٹ پہ بائنڈنگ ہے. پریزیڈنٹ جو ہے صرف اس ایڈوائس کے اوپر اپنی کاغذی کارروائی کرتا ہے، پریزیڈنٹ اس ایڈوائس کو رد نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب کہیں کہ میں گورنر چینج کرنا چاہتا ہوں اور عارف الوی صاحب کہیں کہ میں گورنر نہیں چینج کروں گا. ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر از بائنڈنگ. گورنر کا ایک رول یہ ہے کہ وہ نئے آنے والے وزیر اعلیٰ سے اوتھ لیں. یہ اس کا ایک پروسیجرل رول ہے، یہ کوئی اس کا کانسٹیٹیوشنل رول اس طرح نہیں ہے. ویسے تو ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے وفاق میں دیکھا کہ عارف الوی صاحب نے ان قانونی طور پہ یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ عدالت کے حکم سے ایک ووٹنگ ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس ووٹنگ کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، آپ عدالت کے حکم سے ڈس ایگری کریں ایگری کریں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن عدالت کا ایک حکم آ چکا ہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس ایک آئینی پروسیس پورا ہو چکا ہے. عارف الوی صاحب سیاسی طور پہ کیونکہ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، ایک ایکسکیوز کریٹ کر لی اور چیئرمین سینٹ نے ان کی جگہ پہ اوتھ ایڈمنسٹر کر دیا. اسی طرح لاہور میں عدالت عالیہ کے حکم کے تابع رہتے ہوئے یہ الیکشنز ہوئے. اس الیکشن کے اندر جو ہوا وہ عدالت عالیہ کا حکم نہیں تھا کہ دنگا فساد ہو، توڑ پھوڑ ہو، یہ ہو، لیکن عدالت عالیہ کے سامنے ایک کیس سنا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا، ایک دن شارٹ آرڈر دیا، اگلے دن تفصیلی آرڈر دیا، ایک ٹائم مقرر تھا، اس ٹائم کے اوپر الیکشن ہوا. الیکشن کے اندر آپ ضمیر فروش کہیں، لوگوں کو لوٹے کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن ایک الیکشن ہو گیا. اس کے بعد اس کی کوئی 63A کی کاروائی ہوگی سو ہوگی ڈسکوالیفیکیشن کی، لیکن اس وقت تک الیکشن ہو گیا. شہباز شریف صاحب کو حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ مل گئے اور وہ اب نامنتخب وزیر اعلیٰ ہیں. گورنر صاحب اس پروسیس سے اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ میری طبیعت نہیں صحیح، ریزائن کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ایون اگر ٹیمپرریلی کہیں وہ انگلینڈ کے دورے پہ جا سکتے ہیں، وہ مطلب کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں جس کے بعد قانونی طور پہ تو اسپیکر ہونا چاہیے جو اوتھ ایڈمنسٹر کرے، ورنہ چیف جسٹس اوتھ ایڈمنسٹر کر سکتا ہے. قانونی طور کے اوپر اس پروسیس کو روکا نہیں جا سکتا. سیاسی طور پہ جو گورنر صاحب کے اختلافات ہیں، پاکستان میں بہت سے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ سب گورنر صاحب سے اتفاق کرتے ہوں گے ان کے سیاسی اختلافات پہ، لیکن قانون میں کوئی سپیس نہیں ہے اس کو روکنے کی یا اس پروسیس کو ڈیریل کرنے کی، خاص طور پہ جب عدالت عالیہ کے حکم کے نیچے یہ ہوا. اچھا صاحب، حبیب صاحب کے پاس مجھے جانا ہے، لیکن حبیب صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکلی انہیں لگتا ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا یہ جو انہوں نے پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ اٹھا لے گی تحریک انصاف یا پھر یہ گورنر صاحب؟ دیکھیے، عمر چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے کارکن ہیں. عمر چیمہ صاحب وہ کارکن ہیں جو کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل 10-15 لوگ تھے تو اس وقت سے ان کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. جو پہلے عمران خان صاحب کے 13 سال سٹرگل کے تھے جس میں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا ایز اے پولیٹیشین، عمر چیمہ صاحب اس وقت بھی لوائلسٹ ہیں پی ٹی آئی کے. یہ اس کور گروپ کا حصہ ہیں جس کو اوریجنل پی ٹی آئی کہا جاتا ہے.
تو وہ اپنی سیاسی وابستگی کے اندر رہتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی پارٹی لائن کے ساتھ اگر کوئی لائلٹی شو کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کل کو الیکٹورل پروسیس میں آئندہ آنے والی گورنمنٹ میں ان کے لیے بینیفیشل ہوگا. آئینی طور پہ انفارچونیٹلی ان کے پاس اس میں سپیس کم ہے, وہ تھوڑی بات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن یہ پروسیس کیونکہ عدالت میں جا چکا ہے تو اس کو پورا ہونا ضروری ہے.